بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود پارہ نمبر 12 ہے اور چوتھا رکوع ہے سورہ ہود کا اور 12ویں پارے کا اور آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرمائی اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی اتباع کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصہ تقریباً 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور برے کاموں سے، غلط حرکات سے روکتے رہے، عقائد و نظریات کی اصلاح کا کام کرتے رہے، اعمال کو درست کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہے۔ لیکن لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی تقریباً 80 لوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ ایک کشتی بنائیں اور میری طرف سے اب عذاب آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، تو جو ایمان والے ہوں گے ان کو کشتی میں سوار کر لینا اور جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لینا، باقی اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور جب آثار شروع ہوئے طوفان کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تمام جانور اور ایمان والوں کو حکم دیجئے کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور کشتی کو اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کے چلا دیں۔ اور بارش برسنا شروع ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا اور طوفان نوح کا آغاز ہوا۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا، سارے کشتی میں سوار ہو گئے اور اللہ کا نام لے کر کشتی کو چلا دیا گیا۔ وقالا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ، سب کو، جو انسان تھے ان کو اور جانوروں کو بھی آپ نے جوڑا جوڑا، نر اور مادہ، ان کو ہر ایک کو سوار کر لیا۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہوگا اور اس کا ٹھہرنا ہوگا، یعنی اللہ کے نام سے ہی ہم کشتی کو چلا رہے ہیں اور جب اللہ نے ٹھہرنے کا حکم دیا تو کشتی اللہ کے حکم سے ٹھہر جائے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آغاز میں بھی ایسا ہوا تھا کہ آپ نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھ کے آغاز کر دیا، اور جب درمیان میں کہیں حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو کسی جگہ ٹھہرانے کا ارادہ کرتے تو بسم اللہ پڑھتے، کشتی رک جاتی، اور پھر دوبارہ چلانے کا ارادہ کرتے تو بسم اللہ پڑھتے، کشتی پھر رواں ہو جاتی۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کو لے کر چلتی رہی، فی موجن، ایسی موج میں، کالجبال جو پہاڑ کی طرح تھی، یعنی وہ پانی اتنا بلند ہو گیا بہت زیادہ، یعنی پہاڑ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب گئے، اتنا بلند پانی ہوا، اور ہوا بھی تیز چلتی تھی، اور جب لہر اٹھتی تھی اور لہر بھی اتنی اونچی اور بلند ہوتی، ایسے لگتا جیسے پورا پانی کا پہاڑ آ رہا ہے۔ لیکن دوسری چیزوں کے لیے تو وہ موجیں نقصان دہ تھیں، وہ پانی بھی نقصان دہ تھا، بارش بھی نقصان دہ تھی، ہوا بھی نقصان دہ تھی، لیکن اللہ کے حکم سے جو کشتی نوح میں سوار تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ بالکل صحیح سلامت رہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اس میں سوار ہو گئے، لیکن ایک بیٹا وہ ایمان والا نہیں تھا، پہلے تو منافقت کے ساتھ چلتا رہا، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے یہ حکم لوگوں تک پہنچا تو یہ بھی مذاق اڑانے لگا کہ کشتی کی کیا ضرورت ہے، یہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سمندر، نہ دریا، تو یہاں کشتی بنائی جا رہی ہے۔ خیر جب آثار پیدا ہوئے اور بارش شروع ہو گئی اور پانی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آجا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ سوار ہونے کی،
آپ نے کہا کہ کشتی میں سوار ہونے والا ہی آج بچے گا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، آواز دی، نادا ندا دی، پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک علیحدہ ایک کنارے پہ ایک نکر پہ کھڑا تھا۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں کے ساتھ مت ہو، کافروں کی سنگت معیت اختیار نہ کر، ہمارے ساتھ آ جا۔ قال، اس نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، سآوی میں پناہ لے لوں گا، الی جبل پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اتنا اونچے اونچے پہاڑ، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، کسی پہاڑ کی غار میں پناہ لے لوں گا تو کوئی بھی مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے امر سے، اللہ کا جو حکم ہے اس سے آج بچانے والا کوئی نہیں ہے، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، اللہ کے رحم کے بغیر کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ جو کشتی نوح میں سوار ہوں گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کے سائے میں رہیں گے اور اللہ کی رحمت انہی کو نصیب ہوگی، اس لیے تم ہماری کشتی میں آ جاؤ اور بچ جاؤ۔ لیکن وہ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھا تو وہ بھی غرق ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اس سے بات چیت ہی کر رہے تھے، وحال بینہم الموج، ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ آپ کو سمجھا رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے کہ پانی کی ایک بڑی موج آئی اور اس کو بہا کر لے گئی اور وہ اس طرح غرق ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یہ طوفان نوح 6 مہینے تک روایات میں آتا ہے کہ چلتا رہا، 6 مہینے تک، کہتے ہیں کہ 10 رجب کو شروع ہوا تھا اور 10 محرم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ سوار تھے وہ سارے کے سارے جودی پہاڑ پر کشتی جا کے رکی اور وہاں جا کر پھر سارے کے سارے اترے۔ 6 مہینے کا یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور کشتی کے اندر جو ہے وہ جانوروں کو بھی چارہ ملتا رہا، وہاں پہلے سے اس کا بندوبست کر لیا گیا تھا، لوگوں کی خوراک کا بھی بندوبست ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے طوفان نوح کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ فرمایا گیا، وقیلا، اور فرمایا گیا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، یعنی زمین سے جو پانی نکل رہا تھا اس کو بھی حکم ہو گیا کہ اب پانی نکالنا بھی بند کر دو، اور جو پانی ہے اس کو زمین میں نگل جاؤ۔ جو زمین نے اپنا پانی نگل لیا، آسمان کو بھی حکم ہوا کہ اب برسنا بند کر دو۔ وغیض الماء وقضی الامر، پانی جو ہے اس کو دھسا دیا گیا، یعنی زمین نے نگل لیا پانی۔ وقضی الامر، جو معاملہ تھا وہ پورا ہو گیا، حکم پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے وہ ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر رک گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا دوری ہو اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والے، یعنی ظالمین قوم کے لیے ہلاکت ہو، اور وہ ہلاکت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طوفان اللہ کے امر سے جتنے عرصے تک محیط رہا، اتنے تمام جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے محفوظ رہے۔ اور جودی پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شام کے کسی علاقے میں موجود ہے، اور اب بھی بعض مفسرین نے اس کی رہنمائی کی ہے کہ فلاں جگہ پر وہ پہاڑ موجود ہے، بلکہ کشتی نوح کے آثار بھی کچھ لوگوں نے دریافت کیے ہیں، واللہ عالم وہی ہے کشتی یا کوئی اور ہے۔ بہرحال ان آیات مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کامیاب وہ لوگ رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیشہ کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے بعض اوقات امتحانات بھی آتے ہیں، اور بعض اوقات آفات و بلیات بھی ہوتی ہیں۔
آج اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، جس طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ زمین کو حکم ہو کہ پانی نگل لے، آسمان کو حکم ہو کہ پانی روک دے۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تو حکم عطا فرما، یہ سرزمین جہاں بھی سیلاب ہے تو حکم دے وہ پانی زمین نگل لے اور آسمان کو بھی روک دے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اب یہ یہاں پر ایک بحث چلتی ہے کہ کیا یہ آفت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یا کوئی اللہ کا عذاب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس حوالے سے ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وہ اس طرح کی صورتحال جس کے بعد لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی طرف اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں تو وہ آزمائش ہوتی ہے جس میں لوگ سرخرو ہوتے ہیں۔ اور اگر لوگ سرکش بن جائیں اور مزید جو ہے وہ آگے کفر کی طرف، نافرمانی کی طرف مزید آگے بڑھتے چلے جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو مزید جو ہے وہ لوگوں کو اور زیادہ عذاب کی طرف اور اللہ کے یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ تو اگر تو یہ چیزیں اللہ کے قریب کریں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے قریب کرنے والی بنے اور سب لوگ تیرے اوپر ایمان کو مضبوط بنائیں اور اپنی کمی کوتاہی کو دور کر کے اس کو امتحان سمجھتے ہوئے زیادہ منظم ہو جائیں اور زیادہ تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اور یہ عذاب نہ ہو، آزمائش ہو، اور یا اللہ اس آزمائش سے سب کو سرخرو فرما۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔